السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس میں آپ کے سامنے اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی 106 نمبر آیت سے لے کر 110 نمبر آیت تک تلاوت کریں گے اور ترجمہ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 106 سے 110 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اب اس کے ترجمے کی طرف آتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں ما ننسخ من آیتن، یہ 106 نمبر آیت شروع ہو گئی ہے۔ ما ننسخ من آیتن، نہیں ہم منسوخ کرتے کسی آیت کو، او ننسہا، یا اس کو ہم بھلا دیتے ہیں، نات بخیر منہا، ہم اس سے بہتر لاتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی لاتے ہیں۔ علم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا تم جانتے ہو، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ کے لیے زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی کوئی دوست، ولا نصیر، اور کوئی مددگار۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ارادہ رکھتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کیا تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے سوال کیے گئے۔ ومن یتبدل الکفر، اور جو کفر کو تبدیل کرے، بالایمان، ایمان کے ساتھ، فقد ضل سواء السبیل، پس تحقیق وہ یعنی گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے، یعنی وہ سیدھے راستے سے بہک گیا ہے، بھٹک گیا ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، پسند کرتے ہیں زیادہ اہل کتاب سے، لو یردونکم، کاش کہ وہ تم کو لٹا دیں، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کفر کی حالت میں، حسدا من عند انفسہم، من عند انفسہم، حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم، اپنے نفسوں میں، من بعد، اس کے بعد، ما تبین لہم الحق، جو واضح ہوا تمہارے لیے حق، فاعفو، معاف کرو، وصفحو، درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ لائے اللہ تعالیٰ اپنا حکم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُمْ، اور جو تم آگے بھیجو اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن، بھلائی سے، تجدوہ، پاؤ گے تم اس کو، عند اللہ، اللہ کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھنے والے ہیں۔
یہ 106 سے لے کر 110 آیت تک میں نے ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھ دی ہے۔ یہاں دیکھیں اللہ ذوالجلال نے ناسخ اور منسوخ کا ذکر کیا ہے کہ ایک آیت پہلے آئی ہے، بس اوقات اس کا حکم اللہ ذوالجلال منسوخ کر دیتے ہیں، اس کی تلاوت باقی ہوتی ہے، یعنی تلاوت اس کو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں لیکن اس کا جو ہے پڑھنا ہمارے لیے برقرار ہے، اس کو کرنا نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کرنا۔ اور بسا اوقات اللہ ذوالجلال آیت کو ہی منسوخ کرتے ہیں، نہ وہ اس آیت کا ذکر ہوتا ہے نہ اس کے حکم کا ذکر ہوتا ہے۔ یہ اللہ ذوالجلال ہیں، یہ قرآن سارا اللہ کی کلام ہے۔ اللہ چاہیں کہ یہ حکم میں نے دیا ہے اس کو اب چھوڑ دو، اب اس پر عمل کرو۔ تو جو اللہ ذوالجلال آیت ہے وہ آیت ہے، اس کا ترجمہ سب ہمارے پاس ہے، لیکن اس کا حکم اللہ نے منسوخ کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس سے بہتر آپ کو حکم دینا چاہتے ہیں، اس سے بہتر آیت دینا چاہتے ہیں، او مثلیہ یا اس کی مثل اس کے برابر۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، اللہ ذوالجلال کہیں یہ کام کرو ہم نے کرنا ہے، اللہ کہے اس سے رک جاؤ، ہم نے یہ نہیں کہنا کہ پہلے اللہ ہمیں حکم دیا اب روک رہا ہے، نہیں، یہ ہماری مجال نہیں ہونی چاہیے۔ روک دیا تو رک جائیں، اگر حکم دیا تو مان جائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ وما ینطق عن الہوا ہیں، اگر کوئی حکم کرتے ہیں تو ان کا ذاتی حکم نہیں ہوتا، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو ہمارے پیغمبر جہاں پر ہمیں کرنے کا حکم دیں ہم نے کرنا ہے، جہاں سے روک دیں ہم نے رک جانا ہے۔ اب غور کریں، جب نماز فرض ہوئی تو نماز پڑھتے تھے صحابہ کرام بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے نا۔ اللہ نے بعد میں تحویل قبلہ بیت اللہ شریف کو بنا دیا۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ ہم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے ہیں تو کیا اس طرف جو ہم نے نماز کیا، نماز پڑھی، اگر ہم ادھر کریں گے تو وہ نمازیں ہماری ہوں گی یا نہیں ہوں گی، پہلے ہم اس کی طرف پڑھتے رہیں؟ نہیں، یہ مجال ہی نہیں ہے۔ بلکہ ایک مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے، صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے دوران کسی نے کہہ دیا بھائی قبلہ تبدیل ہو گیا ہے، پہلے بیت المقدس سے بیت اللہ شریف اللہ نے کر دیا ہے۔ انہوں نے نماز کے اندر فوراً بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا، فوراً بیت اللہ کی طرف ہو گئے۔ اب غور کریں، صحابہ وہ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ایسے نہیں قرآن فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسے نہیں اللہ نے کہا کہ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے ہیں ایسے ایمان لاؤ، اگر اس طرح کا ایمان لاؤ گے تو پھر میں مانوں گا۔ کیوں کہ صحابہ کرام کو جو اللہ نے حکم کر دیا سمعنا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، جو رسول اللہ نے بات فرما دی بس اسی وقت اپنی گردن جھکا دی، اللہ کے رسول کا حکم آ گیا۔ بے شمار ایسے واقعات ہیں، جیسے وہ یعنی صلح حدیبیہ والا معاملہ ہے، یا کوئی بھی بات، حضرت عمر کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم کمزور ہیں، ہم ان کی بات کو مان رہے ہیں، ہر بات کو مان رہے ہیں۔ فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے انا رسول اللہ، کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ جی آپ اللہ کے رسول ہیں، بس پھر آپ خاموش ہو جائیں۔ جو بات میں تسلیم کروں گا وہ میں نہیں، میرے اللہ کی مرضی اس بات میں ہے، میں اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چلتا۔ تو بھائیو، جو دین ہمیں دیا ہے رسول اللہ نے، وہ اللہ نے ہمیں بیچا ہے۔ ہم نے رسول اللہ کی بات مانی، ہم نے اللہ کی بات مانی، ہم نے اللہ کی بات مانی، ہم نے رسول اللہ کی بات مانی۔ تو بھائیو، ہمارے لیے یہ قرآن حجت ہے، دلیل ہے کہ جو اپنی زندگی میں قرآن لائے گا اور کیا سمعنا وَأَطَعْنَا، کوئی آیت پڑھی اس پر عمل شروع کر دی اور پھر اس کو آگے بھائیوں تک، مسلمانوں تک پہنچایا۔ لیکن میرے بھائیوں کیا کروں، یہ دل کا ایک درد ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم مسلمان ہیں، ہماری زبان اتنی تیز ہے، ہماری زبان اتنی کرخت اور سخت ہے، ہم نے دعوت دینی غیر مسلموں کو، لیکن ہمارا اخلاق ایسا کہ ہم سے تو مسلمان ہی نہیں مطمئن ہو رہے۔ ہم مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں تو لڑائی اور جھگڑے ہوتے ہیں، ہم نے دعوت تو دینی غیر مسلموں کو کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ کلمہ پڑھیں، وہ اللہ کی توحید میں آ جائیں، نبی کی سنت میں آ جائیں، خرافات، بدعات اور پہلے دین کو، کفر کو چھوڑ کر اللہ کے بندے بن جائیں۔
لیکن ہم نے ان کو کیا دعوت دینی؟ ہم آپس میں الجھ گئے ہیں۔ ہم آپس میں کیوں الجھے ہیں؟ جب قرآن سے اور حدیث سے دور ہوں گے تو لڑائیاں ہوں گی۔ تو بھائیو، ہم سب اپنے آپ کو سمجھائیں، اپنی اصلاح کریں۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے اور نبی کا فرمان ہے، جب تک ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو پھر ہم گمراہ نہیں ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔